السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پورے ملک میں آج رپورٹ کی بات ہو رہی ہے جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس کا بڑا کریڈیبل یہ ادارہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے، ہمارے اوپر صرف برکینا فاسو ہے۔ اور انٹرسٹنگلی اگر ٹاپ 10 ملک دیکھیں اس لسٹ میں تو افغانستان، جس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے دہشت گردی کا، وہ 9ویں نمبر پہ ہے، اور اس میں دہشت گردی میں 2-3 درجے کی بہتری ہوئی ہے، یعنی کہ کمی آئی ہے۔ اور ہمارے ادھر پچھلے سال قریباً 1100 لوگ شہید ہو گئے پاکستان میں، سویلینز، لا انفورسنگ، جوان، فوج کے بیچ میں ایف سی کے لوگ تمام ملا کے، اور صرف پچھلے ایک ماہ میں قریباً 100 شہادتیں اب تک ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، روز ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، چاہے بلوچستان دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں، اوبویسلی اس میں پھر ایک زبردست قسم کی بحث چھڑ گئی ہے۔ اور آج بیانات آئے ہیں جس میں، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ سارا الزام ڈل گیا ہے کہ یہ جو طالبان لا کے بسائے گئے، اس میں بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ واقعی لا کے بسائے گئے، نہیں بسائے گئے عمران خان کی گورنمنٹ کے دور میں، کیونکہ اس پہ سوال بڑے اٹھتے ہیں۔ میں اس پہ 2-3 پروگرامز میں نے اپنی 2-3 کانورسیشنز شیئر کی تھی، اور وہ میری ہوئی تھی فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ سے، جب وہ آرمی چیف تھے بھی۔ 2 ملاقاتوں کی، اس کی بھی باتیں کچھ آپ سے شیئر کروں گا، اور ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ میری باتیں ہوئیں۔ میں نے ان سے اسپیسیفکلی اس زمانے میں پوچھا کہ جی یہ بڑی باتیں ہوئی، یہ عمران خان کی گورنمنٹ اس وقت چلی گئی تھی، میں نے کہا جی یہ کون لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے لوگ ٹھہرائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ یہ پوچھیں لوگوں سے کہ بتائیں تو صحیح، اگر آپ کہتے ہیں ہزاروں میں سیٹل ہوئے ہیں تو کہاں ہوئے ہیں؟ کسی گاؤں میں، تحصیل میں کہیں ہوئے ہوں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک پالیسی بنی، اور آپ کو یاد ہے ایک بڑی فیمس میٹنگ ہوئی تھی جب پارلیمنٹری بریفنگ ہوئی تھی پوری، اس میں تمام پارٹی کے لوگ تھے، ان کو اس وقت انہوں نے، اور اس وقت کے ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید نے ان کو اپنی بریفنگ دی۔ پھر یہ معاملہ کیبنٹ میں گیا، عمران خان صاحب کی کیبنٹ۔ پہلے بھی جب کیبنٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پارلیمان میں آپ بات کریں، تب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ کیبنٹ میں گیا، اور اس کیبنٹ میں کچھ کافی لوگوں نے اس کی پھر مخالفت بھی گرچہ کی۔ اس میں شاید خواجہ صاحب بھی تھے، مراد سعید بھی تھے، داور صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے۔ بہرحال یہ ایک پالیسی کا اپروول ہوا کہ نہیں لانا چاہیے، اور جو ماڈریٹ لوگ ہیں ان کو دوبارہ ڈی ریڈیکلائز کر کے دیکھیں گے اور سیٹل کریں گے، اور یہ تمام باتیں ہوتی رہیں، مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور آج بھی میرا سوال میں بار بار کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ لائے گئے تو پھر کہاں لائے گئے، کدھر لائے گئے؟ ہمیں اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور میں نے ان سے ایک میٹنگ میں ایک سوال کیا، میں نے کہا اگر آپ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں سچ ہیں تو کیا آپ کو پارلیمان کے سامنے اگر بلائے کمیٹی تو آپ جواب دینے پہ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، مجھے پارلیمان میں بلائیں، لیکن یہ پھر اوپن سیشن ہونا چاہیے تاکہ پوری قوم سن لے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے، بیکاز آج ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور اس کے وزیر اعظم عمران خان یہ ذمہ دار ہیں۔ سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ سچ بھی ہے اور لوگ بسائے بھی گئے ہیں تو کے پی کے اندر تو سچ سمجھ آتی ہے کہ دہشت گردی کی جو ایک اتنی لہر سٹرانگ بلوچستان میں آئی ہے، پھر وہاں کیوں آئی ہے؟ کیا یہ لوگ تو وہاں نہیں ہیں، وہاں کے ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہیں؟ سو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے جس کو لائٹلی ہم لے نہیں سکتے۔ لیکن جب گورنمنٹ کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسے وقت میں ہمیں گورنمنٹ بھی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی کنفیوژنس تو اب روزانہ دیکھ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، کبھی کوئی ایک دوسرے کو رگڑ رہا ہے، کوئی تل رہا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا حال اب یہ ہے کہ آج ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں یہ کہا، اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا انٹیریئر منسٹر کو، محسن نقوی صاحب کو، اور انہوں نے صاف کہا کہ جی یہ تو محسن نقوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی جماعت سے ہیں۔ ان کو ووٹ دیے تھے پی 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 نے، مسلم لیگ کاف نے، اور پھر پرویز خٹک صاحب کی بات پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہوتی تو وہ کبھی وزیر نہ بنتے۔ دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے ایک نوٹیفیکیشن ابھی نکلا ہے جس میں وزیر اعظم نے اپوائنٹ کر دیا ہے کوآرڈینیٹر اختیار ولی کو آن کے پی افیئرز۔ اب اختیار ولی صاحب اور ان کی فل دشمنی آپس میں، پرویز خٹک صاحب کی، کون ان کو لا رہا ہے، کون نہیں لا رہا ہے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اگر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہوتی تو پھر پرویز خٹک کبھی وزیر نہ بنتے۔ یہ اس طرح حال ہے، ایک طرف ٹیررزم کی ہم جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں رولنگ پارٹی کے بہت امپورٹنٹ رہنما وہ اپنے انٹیریئر منسٹر کو اون نہیں کر رہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ایک عجیب کنفیوژن ہے، اور اس کا فائدہ ہمیشہ دوسری جگہ جاتا ہے۔ اور تیسرا سوال جو اٹھتا ہے
کہ ٹیررزم کی سب سے بڑی جو سپورٹ ملتی ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں ہوتی ہے جہاں پہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ انتہا پسندی ہو. پاکستان میں انتہا پسندی پہ ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم چھیڑتے نہیں. کیا انتہا پسندی پہ ہاتھ ڈالے بغیر، ان جماعتوں کو، ان گروہوں کو لائن میں لیے بغیر کیا ٹیررزم ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کافی سیریس قسم کی باتیں ہیں. اس پہ ڈومیسٹک پالیٹکس کیونکہ لنکڈ ہے، بکاز پالیسی میکنگ تو بہرحال پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. اگر پولیٹیکل پارٹیز خود توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گی تو پھر ایک جامع پالیسی کیسے آئے گی؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے.